اور دنیا بھر کی جماعت کو سوچے. جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ دنیا بہت ہی کلوز ہو گئی ہے، لہذا اب یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ رشیا دور ہے یا سیریا دور ہے یا مغرب دور ہے یا چائنا دور ہے. اور دنیا میں جو باؤنڈریز تھیں اب وہ ختم ہونے والی ہیں. اندازہ یوں ہے کہ دنیا کی قوموں میں ایک متحدہ کونسل قائم ہو سکتی ہے. ظلم و ستم تابقہ ہر عمل کا ایک ردی عمل ہے. ظلم اگرچہ کم ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ظلم ہے. کم اس معنی میں ہوا کہ سلطنتیں یعنی بادشاہتیں ختم ہو چکی ہیں، اب جمہوریتیں قائم ہو گئی ہیں. لیکن جمہوریت کا بھی دین میں اسلام میں سنتی رسول میں کوئی اہمیت نہیں ہے. آج ہی ایک بہت ہی اچھے دوست کے ساتھ بہت ہی عمدہ گفتگو ہو رہی تھی. بہت ہی مخلص مومن تھے اور میں ان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور امامت کے سوا کوئی بادشاہت نہیں ہے. اور نمونہ اسلام کے لیے بہترین زمانہ زمانہ نبوت تھا. تو اس میں ہم بہت ساری باتوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ آیا اس زمانے میں یعنی آن حضرت کے زمانے میں کوئی بادشاہ تھا. اسلام میں اگر کسی دوسرے بادشاہ کی گنجائش ہوتی تو پیغمبر کسی بادشاہ کو بنا کر اس کے نمونے کو قائم کرتے. ایسا نہیں. کوئی اگر جمہوریت اسلام میں ہوتی تو زمانہ ہی نبوت میں ہوتی. امام کے سوا اور کوئی خلافت ہوتی تو وہ خلافت پیغمبر کے زمانے ہی سے شروع ہوتی. لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں نے بنائی. امام کے سوا ایک خلافت کو آغاز کیا، وہ قائم نہ رہی. پھر ملوکیت یعنی سلطنتوں کی بنیاد پڑی، وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد جمہوریت کا سہارا لینے لگے. تو اس میں بھی تزلزل ہے، اس میں بھی کوئی پائیداری نہیں ہے، اس میں بھی کوئی انصاف نہیں ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ نہیں ہے. لہذا یہ ساری باتیں جاننے کی ہیں اور مومنین کو موقع کے مطابق بتانے کی ہے، سمجھانے کی ہے. تو ایک ٹیچر جس کی ذمہ داری ہے جماعت کو سمجھانا اور چیلنجز کو قبول کرنا، تو اس کی ڈیوٹی یا اس کے فرائض دو قسم کے ہیں اور دوہرے ہیں. ایک فرائض وہ ہیں کہ وہ جماعتوں کو اس طرح سمجھائے. دوسرے فرائض وہ ہیں کہ سوالات جب آتے ہیں وہ کہ ان سوالات کا جواب براہ راست نہیں دیا جاتا ہے اور امام کا منشا نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بحثیں کرتے رہیں. لیکن ایسے سوالات سے جو جماعت متاثر ہوتی ہے اس کو سمجھانا پڑتا ہے کسی طریقے سے. تو اس لحاظ سے ہر ٹیچر کے لیے یہ دوہری ذمہ داری ہوتی ہے. پھر جماعتوں کو کس طرح علم دے سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اس میں اور دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ زباندانی ہو، ایک یہ کہ اس کے پاس علم ہو. علم ہو اور زباندانی نہ ہو تو پھر کیا کرے گا؟ زباندانی ہو اور علم ہو تو پھر کیا کام کر سکتا ہے؟ لہذا یہ دیکھنا ہوگا کہ دنیا بھر میں ہماری جماعت کہاں کہاں ہے اور اہم
زبانیں کون سی ہیں جماعتی اعتبار سے؟ ظاہر بات ہے کہ انگلش لینگویج یونیورسل لینگویج ہے، اس کا جاننا از حد ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پرشین عربی کے بعد کی زبان ہے، ایران افغانستان ہمارا ہے، تاجکستان ہمارا ہے، چائنا سے خود ہمارا ہے۔ تو میرے خیال میں جو ٹیچر خود کو بہت اہم کارکن قرار دیتا ہے یا جو بہت بڑے کام کرنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صرف اسے پاکستان میں کام کرنا ہوگا یا زیادہ سے زیادہ امریکہ جانا ہوگا۔ وہ ایسا کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اس کو کبھی ایران بھی جانا پڑے گا، تاجکستان بھی جانا پڑے گا، چائنا بھی جانا پڑے گا؟ کیا اس دنیا کی تبدیلی کو وہ قبول نہیں کرتا ہے؟ تو جانا پڑے گا۔ امام بار بار اس کا تذکرہ فرماتا ہے۔ افغانستان کے حالت ایسے نہیں رہیں گے۔ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور اگر عمل شدید ہے تو رد عمل بھی شدید ہوتا ہے۔ اب افغانستان میں عمل یعنی خانہ جنگی شدید ہے، تو یہ کب تک خانہ جنگی رہے گی؟ اس کا کوئی رد عمل ہوگا۔ مسلمان کچھ کہیں گے، ان کے لیے ان کو خیال آئے گا، اور کتنے نفوس کے ضائع ہو جانے کے بعد ان کو ہوش آئے گا کہ یہ کام غلط ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ آج کل اخباروں میں آ رہا ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد غیر مسلم کے خلاف جنگ کا نام ہے، اور ہمارے نزدیک وہ بھی صرف پیغمبر کے حکم اور امام کے حکم سے جہاد ہوتا ہے، اس کے سوا جہاد نہیں۔ وہ یا تو سیاست ہے یا ملک گیری ہے یا مفاد پرستی ہے۔ تو کب تک یہ حالات رہیں گے؟ ان قریب یہ قضیہ طے ہو جائے گا، اور رد عمل کے طور پر امن قائم ہوگا۔ جن کو فخر ہے، جن کو غرور ہے، وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اور جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت ہے، نفری ہے، وہ بھی کم ہو جائیں گے، اور آخر دنیا والے بھی کچھ کہیں گے۔ اسی طرح جب افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، تو پھر جو ٹیچرز ہیں، جو اسکالرز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ تاجکستان جائے، افغانستان جائے، چائنا جائے، اور چائنا کے ساتھ مراسم ہے پاکستان کے، لیکن پھر بھی کچھ شرائط ہے آنے جانے کی۔ آگے چل کر یہ شرائط آسان ہو جائیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد دنیا کی باؤنڈریز ہی ختم ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی کونسل کا قیام عمل میں آئے گا جو موجودہ یونائٹڈ نیشنز سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے، کہ وہ غیر جانبدار ہو، کہ اس میں تمام حکومتوں اور اقوام کی نمائندگی ہو۔ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی مضبوط ادارہ بن جائے گا، عالمی ادارہ، اور وہ خدا کی منظوری کے مطابق ہوگا، تو پھر اس وقت شاید اور ہو سکتا ہے کہ اب جس طرح اقوام متحدہ کی فوج ہے، اسی طرح کوئی فورس قائم
اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آسمانی طاقت نازل ہو جائے، اس کی امکانیت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خدا کے لشکر ہیں۔ آج میں اس دوست سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لشکر کا کوئی سپاہی، کوئی دیو قامت سپاہی نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ذرہ ہی ہوتا ہے، نادیدنی انسین ایک ذرہ ہوتا ہے۔ وہ ذرہ کسی رکاوٹ کے بغیر انسان کے دل و دماغ میں داخل ہو سکتا ہے، اور خدا کی طرف سے صرف ایک ہی ذرہ کافی ہے۔ خدا تو فنگ سے کام نہیں لیتا، اور خدا کی لاٹھی کی کوئی آواز نہیں ہے۔ خدا کے لیے صرف اور صرف ایک ہی پارٹیکل یعنی ذرے کی ضرورت ہے۔ اور جن لوگوں نے یاجوج و ماجوج کو دیکھا ہے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہی امامی زمان کے لشکر ہیں، اور وہ پارٹیکلز ہیں، ذرات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آسمانی لشکر ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس لطیف کے عنوان سے جانتے ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کا ظہور کب ہوگا۔ یہ خدا جو تمام طاقتوں قوتوں کا مالک ہے، کس طاقت سے کام لیتے ہوئے دنیا میں امن و امان قائم کرے گا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا، اور اس وقت ہوگا جبکہ اہلی دنیا کے لیے جو مہلت دی گئی ہے وہ مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اس مہلت کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ خدا کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہو جائے گا، اور اب بڑی تیزی سے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اسی کے ساتھ امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں امن و امان۔ لیکن علمی چیلنجز اس وقت سامنے ہیں، اس کے لیے ہمیں سورسز سے کام لینا ہوگا۔ ایک بہت بڑا سورس قرآن ہے۔ جو لوگ قرآنی علم کو، قرآنی حکمت کو، قرآنی دلائل کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ ان کی ہوش مندی نہیں ہے۔ قرآن تمام زمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس میں ہر زمانے کے مطابق ایک ہدایت موجود ہے، اور قرآن کی ہدایت تدریجی صورت میں ہے، یعنی گریجول گائیڈنس کا سرچشمہ ہے قرآن۔ اور قرآن کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ زمانے کے حالات جیسے بھی ہوں گے اس کے مطابق قرآن کی ہدایت کا ایک پہلو سامنے آتا ہے، قرآن کی حکمت سامنے آتی ہے اہل دانش کے لیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن تمام زمانوں کے لیے سرچشمہ علم و حکمت ہے، اس سے رجوع کیا جائے اور اس سے استفادہ کر کے آپ اپنے علم میں اضافہ کیا۔